گلوبل سموتھ فلوٹیلا دنیا بھر کے رضاکاروں کا بحری کارواں تھا جس نے غزہ کی پٹی کا محاصرہ توڑنے اور امدادی سامان پہنچانے کے لیے اگست کے آخر میں یورپ سے سفر کا آغاز کیا تھا۔ اس شہری قیادت کے بیڑے میں 40 سے زائد کشتیاں اور تقریباً 500 افراد شامل تھے، جن میں اراکین پارلیمان، وکلاء، انسانی حقوق کے کارکن شامل تھے۔ 1 اکتوبر کی ابتدائی ساعات اسرائیلی بحریہ نے بین الاقوامی پانیوں میں فلوٹیلا کو گھیر لیا اور کمانڈوز کشتیوں پر سوار ہو گئے۔ انہوں نے جہازوں پر نصب کیمرے بند کر دیے اور کچھ مقامات پر پانی کی توپوں کا استعمال کیا۔ کئی کشتیوں کو زبردستی روک کر اشدود کی بندرگاہ لے جایا گیا اور اس دوران 200 سے زائد رضاکاروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ سموتھ فلوٹیلا کے متعدد جہازوں کو بحفاظت روک دیا گیا ہے اور تمام مسافروں کو صحت مند حالت میں حراست میں لے کر یورپ ڈپورٹ کرنے کی کارروائی شروع ہے۔ اس اسرائیلی کارروائی کو فلوٹیلا انتظامیہ، فلسطینی حکام اور انسانی حقوق تنظیموں نے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا۔ نتیجتاً یہ واقعہ دنیا بھر میں شدید رد عمل اور احتجاجی مظاہروں کا باعث بنا۔ اسرائیلی حملے اور کارکنوں کی گرفتاری کی خبر پھیلتے ہی یورپ، مشرق وسطیٰ اور دیگر خطوں میں احتجاج شروع ہو گیا۔ مختلف ممالک اور شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے، ریلیاں نکالیں اور اسرائیل کے اس اقدام کے خلاف آوازیں بلند کی۔ اٹلی اس عالمی احتجاج کا مرکز رہا۔ روم میں تقریباً 10,000 افراد سڑکوں پر نکل آئے اور ریلوے اسٹیشن کے سامنے دھرنا دیا۔ مظاہرین نے ٹرین اسٹیشنوں کی پٹریوں پر قبضہ کر کے ٹرین سروس روک دی۔ میلان، بولیوانا اور جنیوا سمیت کئی شہروں میں بھی احتجاجی مارچ ہوئے، جن میں طلباء اور مزدور یونینوں کے کارکن پیش تھے۔ مظاہرین سب کچھ بلاک کر دو اور فلسطین کو آزادی دو جیسے نعرے لگا رہے تھے، جس پر حکام کو بعض مقامات پر میٹرو اسٹیشنز عارضی طور پر بند کرنا پڑے۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں درجنوں افراد نے مرکزی ریلوے اسٹیشن کے باہر جمع ہو کر فلوٹیلا کے شرکاء سے اظہار یکجہتی کیا۔ احتجاج میں شریک لوگوں نے فلسطینی پرچم اٹھائے رکھے اور اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف نعرے لگائے۔ یونان بھی اس واقعے پر غم و غصہ دیکھنے میں آیا۔ ایتھنز میں کارکنان نے مظاہرہ کیا اور یونانی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فلوٹیلا میں شامل اپنے شہریوں کی بحفاظت واپسی یقینی بنائیں۔ یونانی مظاہرین نے اسرائیلی اقدامات کو سمندری قزاقی قرار دیتے ہوئے عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر احتجاج کیا۔ اسپین، جو خود اس فلوٹیلا کا حصہ تھا، وہاں بھی عوامی رد عمل دیکھنے میں آیا۔ بارسلونا میں سینکڑوں افراد نے اسرائیلی قونصلیٹ کے باہر اجتماع کیا اور غزہ کی ناکہ بندی توڑنے کی اس کوشش سے اظہار یکجہتی کیا۔ مظاہرین نے اسرائیلی مداخلت کی مذمت اور فلسطینی عوام کے حق میں نعرے لگائے۔ اسی طرح میڈرڈ میں بھی عوام نے مرکزی شاہراہ بلاک کر کے احتجاج کیا۔ اسپین بھر میں سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس کارروائی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں شہریوں نے احتجاجی مارچ نکالا جو وزارت خارجہ تک گیا۔ مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے اور غزہ کے لیے امدادی مشن کی حمایت میں نعرے بازی کی۔ ترکی میں اسرائیلی اقدامات کے خلاف شدید غم و غصہ دیکھا گیا۔ استنبول میں سینکڑوں مظاہرین امریکی قونصل خانے کے باہر جمع ہوئے۔ مظاہرین نے غزہ کے شہداء کے لیے دعائیں کیں اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ میں جاری نسل کشی کو رکوانے کے لیے آواز اٹھائے۔ انقرہ سمیت ترکی کے دیگر شہروں میں بھی عوامی ریلیاں نکالی گئیں، جن میں اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ شمالی افریقہ کے ملک لیبیا میں بھی اس حملے کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ طرابلس کے مرکزی الجزیرہ اسکوائر میں عوام کی بڑی تعداد جمع ہوئی، جنہوں نے قافلہ استقامت پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی۔ اسرائیلی کارروائی کے خلاف لاطینی امریکی ممالک میں بھی بھرپور رد عمل سامنے آیا۔ میکسیکو سٹی، کولمبیا، ارجنٹینا اور دیگر کئی شہروں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ میکسیکو سٹی میں شہریوں نے وزارت خارجہ کے باہر دھرنا دے کر اپنے ساتھ ہم وطن رضاکاروں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا، جبکہ کولمبیا کے دارالحکومت بوگاٹا میں مظاہرین ایک بزنس ایسوسی ایشن کے دفتر کے سامنے جمع ہوئے، جسے اسرائیل کے معاشی مشن سے منسلک ہونے کا علامتی ہدف چنا تھا۔ آسٹریلیا میں بھی یکجہتی کے مظاہرے دیکھنے میں آئے۔ برسبن شہر میں سرگرم کارکنوں نے ایک احتجاجی مظاہرہ منعقد کیا، جس میں گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے لیے حمایت کا اظہار کیا گیا۔ اسرائیلی حملوں کے بعد متعدد ملکوں کی حکومتوں اور بین الاقوامی تنظیموں نے اس واقعے پر سخت رد عمل کا اظہار کیا۔
कई ने इसे बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार देकर मज़म्मती बयानात जारी किए। इटली की मजदूर यूनियन ने एक गैर मामूली कदम उठाते हुए फ्लोटिला पर हमले के खिलाफ मुल्क भर में मुल्कगीर आम हड़ताल का ऐलान किया। ग्लोबल फ्लोटिला पर इसराइली हमले ने दुनिया भर में शदीद रद्द-ए-अमल को जन्म दिया है। एक तरफ अवामी एहतजाज ने कई ममालिक की सड़कों को भर दिया, जहाँ मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनियों से यकजहती और इसराइली इक़दामात की मज़म्मत की है, तो दूसरी जानिब मुतअद्दिद हुकूमतों ने सफारती सतह पर आवाज़ उठाई। बाज़ ने इसराइल के साथ ताल्लुकात पर नज़रसानी तक कर डाली। इस वाक़े ने गज़ा के बहरान को आलमी मंजरनामे पर मज़ीद उजागर कर दिया है और ज़ाहिर किया है कि आलमी राय आमा फ़लस्तीनी अवाम की तकालीफ पर किस कदर हसास है। दुनिया भर में होने वाले ये मुजाहरे और मज़म्मती बयानात इस अमर की निशानदही करते हैं कि इंसानी हमदर्दी के मिशन को ताकत के ज़रिए दबाना आलमी बरादरी के लिए काबिल कबूल नहीं, और महसूरीन गज़ा तक इमदाद पहुँचाने के लिए आवाज़ें हर कोने से बुलंद हो रही हैं।